بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1768 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 24 اور 25، 24 and 25۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطرا، اس نے گھڑ لیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، فإن، پس اگر، یشاء اللہ، چاہے اللہ، یختم، تو مہر لگا دے، علی قلبک، آپ کے دل پر، ویمحو اللہ، اور مٹاتا ہے اللہ، الباطل، باطل کو، ویحق، اور ثابت کرتا ہے، الحق، حق کو، بکلمتہ، اپنی باتوں سے، انہ، بلا شبہ وہ، علیم، خوب جاننے والا، بذات الصدور، سینے کے راز، وہو الذی، اور وہی ہے جو، یقبل، قبول کرتا ہے، التوبۃ، توبہ، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویعفو، اور وہ معاف کر دیتا ہے، عن السیئات، برائیاں، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود سے گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے۔ دوسری بات، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ تیسری بات، اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ چوتھی بات، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو تک جانتا ہے۔ پانچویں بات، وہی تو اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چھٹویں بات، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم وہ اللہ رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، ایمان والوں کو تسلی اور خوشخبری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کفار کے اعمال پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں اور انہیں ڈرا رہے ہیں کہ تم لوگ بلا وجہ یہ کہتے ہو کہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے سنا رہے ہیں وہ یہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود محمد نے کا اپنا بنایا ہوا ہے، حالانکہ تمہیں یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی پڑھنا، پھر بھی تم لوگ یہ جھوٹا الزام ان پر لگاتے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بری بات ہو سکتی ہے کہ تم ایسے شخص پر جھوٹی تہمت لگاؤ جبکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، اور اس بات کو پختہ کرنے کے بعد کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دیتا کہ نہ تو انہیں کچھ سمجھ میں آتا اور نہ ہی کچھ وہ کہہ پاتے، اور جو کچھ ان کے دل میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ مٹا دیتا، باطل کو ختم کر دیتا
اور حق کا بول بالا کر دیتا، مگر چونکہ یہ کلام اللہ ہی کی جانب سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا جھوٹ اور افترا نہیں باندھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کی ہر موقع پر تائید کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ، اس لیے کہ وہ تو دلوں میں چھپی باتوں کو تک جانتا ہے، تو پھر کون اس سے کوئی چیز چھپا پائے گا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44 تا 47 44 to 47 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر بالفرض یہ پیغمبر جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ان کے بچاؤ کے لیے آڑے نہ آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے سامنے توبہ کا دروازہ کھولتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، جو کچھ تم نے کہہ دیا، اگر اس کے بعد تمہیں اپنی کہی ہوئی باتوں پر پشیمانی شرمندگی ہو اور تم اس جھوٹ سے نکل کر اس سچائی کی طرف آنا چاہتے ہو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیان کر رہے ہیں، تو بالکل آ جاؤ، اللہ تمہاری پہل کو قبول کرے گا اور تم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان سب کو معاف کر دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہاں تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو خبر ہوتی ہے، اس لیے جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ کل قیامت میں تمہارے انہی اعمال پر تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک ریتیلے میدان میں اپنی سواری لے کر نکلا ہو اور درمیان میں اس کی سواری گم ہو جائے، جس سواری پر اس کا کھانا پینا سب کچھ ہو، اور پھر وہ تلاش کرتے کرتے تھک ہار کر مایوسی کے عالم میں ایک درخت کے سائے پر لیٹ جائے اور پھر اتنے میں اسے وہ اپنی کھوئی ہوئی سواری نظر آ جائے، تو سوچو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ وہ تو خوشی میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب، حالانکہ یہ غلطی ہے مگر یہ غلطی اس کے ہوش نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے جس پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کیا اب بھی اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی سچے دل سے اس سے معافی مانگے تو آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔